الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة يوم كما قال صدق النبي الكريم الرؤوف الرحيم. صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. احباب المدانش، حاضرین و سامعین، آج 3 رمضان المبارک اور درس قرآن کا یہ سلسلہ جو جاری ہے، اس میں جس موضوع سخن کا میں نے انتخاب فرمایا اور آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا آج میں نے اپنے کلام کے اندر انتخاب فرمایا ہے، کیونکہ 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ مخدومہ کونین والیہ فردوس بری راحت جان رحمت للعالمین حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کثیرا کثیرا کا جو میں مثال باکمال پر احتمال ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی کہ ان کے بارے میں آقا انعامدار مدنی تاجدار کی متعدد احادیث مبارکہ اور قرآن مجید برہان رشید کی بے شمار آیات مبارکہ جن کے شان اور حق میں نازل ہوئی ہے، اس ہستی کو حضرت بطول زہرا سیدہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ کہتی ہے. احباب المدانش، حضرت سیدہ مخدومہ کونین ام الحسنین بنت مصطفیٰ زوج مرتضیٰ، آپ کی شان، آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے تذکار خیر کو کرنا کسی بھی انسان کے بس میں ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت سیدہ کی شان یہ ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضب فقد اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے غم زدہ کیا، جس نے اسے پریشان کیا، گویا اس نے مجھ محمد کو پریشان کیا. اور فرمایا اس کی ناراضگی مجھ محمد کی ناراضگی ہے، اور فرمایا اس کی رضا مجھ محمد کی رضا ہے، اور فرمایا اس کی رضا مجھ محمد کی رضا اور مجھ محمد کی رضا خدا کی رضا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس شہزادی سے اور کائنات کی سب اور تمام عورتوں کی سردارہ حضرت سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنا پیار فرماتے تھے. آپ بارہا مرتبہ علماء کرام نے سے سن چکے ہیں کہ جب سیدہ حضور کے پاس تشریف لاتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت میں اور آپ کے استقبال میں اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور سیدہ کی پیشانی کو بوسہ دے کر اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور
ساری دنیا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت محمد بن ابی بکر تک حضور کے سارے صحابہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے تو آ کر کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن حضرت سیدہ کی وہ شان ہے، حضرت سیدہ کا وہ مقام ہے کہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو حضور فاطمہ فرماتے اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو۔ یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار فرمایا کرتے تھے کہ جب سیدہ پاک غمزدہ ہوتی تو حضور غمزدہ ہو جاتے، جب سیدہ پریشان ہوتی تو حضور پریشان ہو جاتے۔ حیات الصحابہ کے اندر ایک روایت منقول ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے دونوں یار حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گھر سے باہر نکلے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے میرے غلاموں کس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بھوک ہمیں گھر سے باہر لے کر آئی ہے۔ فرمایا اے میرے غلاموں یاد رکھنا میں محمد بھی اسی وجہ سے باہر آیا ہوں۔ پھر میرے محبوب نے اپنے دائیں ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور بائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا۔ کائنات میں بڑے بڑے یار دیکھے، بڑے بڑی دوستیاں دیکھی، لیکن اس جیسی کوئی دوستی اور اس جیسا کوئی یارانہ نہیں دیکھا۔ پھر میرے محبوب چلتے چلتے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے، جا کر دروازے پہ دستک دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری پاک تشریف لائے، یا رسول اللہ حکم کرتے میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا ابو ایوب انصاری مجھے اور میرے یاروں کو بھوک لگی ہے، ہم تمہارے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی کسی کا اعلیٰ مقدر اور بخت ہوگا کہ خود رسول خدا ان کے گھر مہمان بن کے آگے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں۔ باغ سے تازہ کھجوروں کے گوشے توڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کیے اور پھر گھر کے اندر ایک بکری کے بچے کا سالن بنایا اور کچھ روٹیاں پکا کر حضور کی خدمت میں لائے۔ جب دسترخوان بچھ گیا میرے پاک محبوب رحمت للعالمین کے سامنے جب کھانا رکھا گیا، محبوب نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا اور اس پر گوشت کا کچھ حصہ ڈال کے کہا ابو ایوب انصاری یہ ہمارے گھر دے ہو کہ پچھلے 3 دنوں سے میری فاطمہ نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ فرمایا میری فاطمہ نے پچھلے 3 دنوں سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ حضور اتنا سیدہ سے پیار فرماتے تھے، اتنا سیدہ کا خیال رکھتے تھے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر تشریف لائے تو بھوک کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے آپ پر کمزوری طاری تھی اور آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے اللہ میری فاطمہ کی اس مشکل کو آسان فرما دے، میری فاطمہ پر یہ بھوک اور نکات اور فاقوں کا جو اثرات ہے ان کو ختم فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ پاک سے اتنا پیار فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے۔ حضرت سیدہ طیبہ صدیقہ کونین بنت صدیق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا پیار سیدہ سے کرتا دیکھا ہے اتنا سیدہ زہرا کے سوا کسی اور سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے سیدہ پاک آ جاتے، سیدہ پاک جب حضور کے پاس تشریف لاتے حضور سیدہ کا پہلے پیشانی پر بوسہ دیتے، پھر رخساروں پر بوسہ دیتے، پھر لبوں پر بوسہ دیتے اور پھر اپنی زبان کو سیدہ پاک کے منہ میں ڈال دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ میری سیدہ مخدومہ کونین حضرت ام الحسنین حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے۔ اور حضرت سیدہ حضور کو کتنا فالو کرتی، کتنا پیار کرتی تھی۔ مشکات شریف کے اندر روایت ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اسی کی راویہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں صورت اور سیرت اور کردار کے اندر مصطفیٰ کے زیادہ مشابہ سیدہ زہرا سے زیادہ کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور حضرت سیدہ پاک کا یہ مقام اور یہ شان ہے کہ آپ ساری زندگی اپنے گھر سے باہر تشریف نہیں لائی، آپ پردے کا خصوصی اہتمام فرماتی اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا فرماتی۔ اور حضرت مولا علی
مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بار کسی نے افواہ پھیلائی کہ کہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، کسی اور عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا بھائی علی وہ تو میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، آپ گھر چلی جائے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا علی سنا ہے کسی اور عورت کا حق رکھتے ہو، کسی اور عورت کا ارادہ رکھتے ہو؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تم پر فاطمہ کے ہوتے ہوئے اللہ نے دوسری عورت کو حرام کر دیا۔ مرد کے لیے 4 شادیاں شریعت نے جائز رکھی ہیں، لیکن سیدہ کی خوشی اس میں تھی کہ میرے علاوہ کوئی اور مولا علی کے گھر نہ ہو۔ تو وہ محبوب نے فرمایا علی اگرچہ دنیا کے مردوں کے لیے حلال ہے لیکن تیرے گھر میں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اب جب تک سیدہ آپ کے گھر میں ہے تب تک آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اب پھر محبوب نے فرمایا فاطمہ تم بجات منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ اے پیارے علی یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا چین اور سکون اور قرار ہے، جس نے اسے پریشان اور غمزدہ کر دیا گویا اس نے محمد کو پریشان اور غمزدہ کر دیا۔ اور تاریخ گواہ روایات کے اندر احادیث کے اندر موجود ہے کہ پھر جب تک سیدہ حیات رہی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے آپ نے سیدہ پر دوسرا نکاح نہیں فرمایا، سیدہ کے ساتھ دوسری عورت کو جمع نہیں کیا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ویسے تو متعدد آیات اور متعدد احادیث مبارکہ آپ کی شان کے اندر نازل ہے، لیکن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور ام سلمہ کے گھر میں تھے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں آپ کے اوپر ایک کالی چادر تھی جس کے اوپر اونٹوں کے کجاووں کے نشان تھے، وہ آپ نے اپنے اوپر لی۔ پھر آپ نے سیدہ پاک کو بلایا، سیدہ پاک آئی، آپ نے انہیں چادر کے اندر داخل فرمایا۔ پھر آپ نے حسن اور حسین پاک کو بلایا، پھر ان دونوں کو چادر کے اندر داخل فرمایا۔ پھر مولا علی مشکل کشا کو بلایا، ان سب کو چادر کے اندر لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا، اے اللہ یہی میرے گھر والے ہیں، تو انہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ اور پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو ارادہ کرتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ اس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اللہ ہر نجس، ہر ناپاکی، ہر کج اور ہر گندگی کو تم سے دور کر کے اے نبی کے گھر والوں تمہیں پاک صاف اور ستھرا اور اجلا کر دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت نادى مناد من بطنان العرش یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں جب محشر کا دن ہوگا، یہ دنیا تو دنیا ہے نا، یہاں سیدہ سے محبت کرنا آسان ہے، یہاں سیدہ کے بچوں سے پیار کرنا آسان ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اسے، اس کی اولاد کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو قیامت والے دن جہنم کی آگ سے آزاد اور دور فرما دیا۔ فرمایا میں نے اس وجہ سے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں محشر کا دن ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، پیارے محبوب آقا انعامدار مدنی تاجدار کرسی سفارش پر ہوں گے، اور رب قدیر رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق کرسی عدالت پر موجود ہوں گے۔ فرمایا اس وقت عرش کے پردوں میں سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، فرمائے گا یا اہل المحشر، اے میدان محشر کے اندر جمع ہونے والے لوگوں، اے محشر کے میدان میں کھڑے ہونے لوگوں، نکسوا رؤوسکم، تم اپنے سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ فرمایا یہ ندا دینے والا ندا دے گا، ندا کیوں دی جائے گی، سر کیوں جھکوائے جائیں گے، آنکھیں کیوں بند کی جائیں گی؟ فرمایا آواز آئے گی حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، فرمایا تم اپنے سروں کو جھکا کے آنکھوں کو بند کر لو یہاں تک کہ محمد کی شہزادی فاطمہ پل صراط سے گزر کے چلی جائے۔ فرمایا محمد کی شہزادی فاطمہ پل صراط سے گزر کے چلی جائے، اور فرمایا صرف سیدہ پل صراط سے گزرنے لگے گی تو یہ آواز نہیں آئے گی، بلکہ سیدہ ایک شان اور پروٹوکول کے ساتھ جائے گی،
وہ پروٹوکول کیا ہے؟ یہ طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا فتمروا ومعه 70 الفا جاریۃ من الحورین، فرمایا جب سیدہ پاک پل صراط سے گزرنے لگے گی اور یہ آواز آئے گی سروں کو جھکا کے آنکھوں کو بند کر لو، فرمایا اس وقت سیدہ صرف اکیلی نہیں ہوگی بلکہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ پل صراط سے گزرے گی، پھر بھی آواز آئے گی اے اہل معاشرہ، معاشر والو اپنے سروں کو جھکا کے آنکھوں کو بند کر لو کہ محمد کی شہزادی، محمد کے جگر کا ٹکڑا، علی کے گھر کی رونق، حسنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت سیدہ بطول زہرا پل صراط سے گزرنے لگی ہے۔ پھر جب آپ پل صراط سے گزر جائیں گی، اہل معاشر ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ جانے والے کون تھے اور یہ اللہ کا اتنا سخت حکم کس لیے تھا اور ہمارے سروں کو کیوں جھکایا گیا اور ہمارے آنکھوں کو کیوں بند کروایا گیا؟ تو پھر جبرائیل و میکائیل آسمان کے کنکروں سے آواز دے دے کر کہیں گے کہ تمہارے نبی کی وہ شہزادی تھی کہ جس کے آنچل کو مہتاب اور مہتاب نے بھی نہیں دیکھا، جس کے آنچل کو کبھی ہوا کے رخ نے بھی نہیں دیکھا۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھر سے باہر نکلی اور وہ جب گھر سے باہر نکلی تو رحمان کی شہادت کے لیے نکلی، محبوب کی ختم نبوت کے لیے نکلی، اور عالم یہ تھا آگے مصطفیٰ تھے، پیچھے مرتضیٰ تھے اور درمیان میں سیدہ پاک چل رہی تھی۔ مصطفیٰ پہلے قدم رکھتے تھے، اوپر سیدہ پاک قدم رکھتے تھے، پھر محبوب نے فرمایا علی آپ سیدہ پاک کے قدم کے اوپر اپنا قدم رکھیں تاکہ آپ کے نالین کا نقش بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے۔ نیچے مصطفیٰ کا قدم، اوپر زہرا پاک کا قدم، اوپر مرتضیٰ کا قدم، تاکہ عرش اولا سے کوئی دیکھے تو مرتضیٰ کا قدم نظر آئے، تحت الثری سے کوئی دیکھے تو مصطفیٰ کا قدم نظر آئے۔ اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہاں پر جو تربیت کی بات ہے وہ یہ ہے، آج لوگ ہم لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، قدم قدم پر گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں، قدم قدم پر ذہنوں کے اندر شبہات ڈالتے ہیں، شکوک ڈالتے ہیں، ابہام ڈالتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اہل بیت سے محبت شیعہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت سے نفرت وہ وہابی اور رافضی کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ناسبی اور خارجی کرتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات کسی طرح کی حقیقت کے اندر نہیں ملتی۔ یہ ہر شخص اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ میرے محبوب کی یہ شہزادی وہ شہزادی ہے کہ جن کا ادب اور حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور زمین کے جن اور انسان بھی کرتے ہیں۔ وہ بدبخت کہ جس کے مقدر میں زہرا پاک اور آپ کے بچوں کا ادب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فرماتے ہیں محبوب جو آپ کو نہ پہچان سکے اور آپ کے شہزادوں کو نہ پہچان سکے اور آپ کی نسبتوں اور آپ کے تعلق کو نہ پہچان سکے، فرمایا اولئک کالانعام، وہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ پھر فرمایا نہیں جانور تو پھر حیا کرتے ہیں، بل ہم اضل، وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں محبوب جنہیں آپ اور آپ کی نسبتوں کا حیا نہ ہو۔ اور سیدہ پاک وہ عظیم کائنات کی خاتون ہے کہ نجاست جن کے مقدر میں ازل سے رب نے رکھی ہی نہیں تھی، جن کو رب نے ازل سے پاک فرما دیا، ابد تک پاک فرما دیا۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ جب 15 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ آپ کا چاند، آپ کا نور نظر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ظہر کے بعد حضرت سیدہ جنم دیتی ہے، حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت ہوتی ہے، ظہر کے بعد ولادت ہوتی ہے، عصر کے وقت سیدہ مصلی پہ کھڑے رب کو سجدہ ادا کر رہی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد عورت کے اوپر 40 دن تک زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا منع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک وہ ناپاکی والی حالت ہوتی ہے کہ اس حالت میں وہ عبادت نہیں کر سکتی، وہ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، وہ قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی، وہ کسی اللہ کے محبوب کے نام یا نقش کردہ تعویذ کو نہیں چھو سکتی۔ لیکن سیدہ کی یہ شان ہے، ادھر حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت ہوتی ہے، ادھر سیدہ پاک مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر اللہ نے وہ عیب اور وہ کمی جو عورتوں کے اندر رکھی ہوتی ہے ازل سے رکھی نہیں تھی، کیونکہ یہ نور بنت نور تھی،
یہ محبوب کے نور کا حصہ تھی، محبوب کے جگر کا ٹکڑا تھی، اور اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے ازل سے لے کر اب ارادہ فرما لیا ہے، اور جب اللہ ارادہ فرماتا ہے نا پھر اسے دیر نہیں لگتی، پھر اسے مٹیریل نہیں چاہیے ہوتا، پھر اسے مادہ نہیں چاہیے ہوتا، پھر اسے جمادات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، نباتات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ ہوا، پانی، مٹی اور آکسیجن اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب ارادہ فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی شے کا ارادہ فرماتے ہیں تو بس ہم کہتے ہیں کن فیکون، ہم کن کہتے ہیں بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فرمایا ہم نے ارادہ کیا، اے نبی کے گھر والوں ہم آپ کو خوب صاف ستھرا پاک کر دے، بس ہم نے کن کہا، ادھر نبی کی آل سیدہ پاک اور آپ کے بچے پاک اور صاف اور ستھرے ہو گئے، ہر طرح کا عیب اور نجس آپ سے دور ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا، میرے ان شہزادوں سے اور ان شہزادوں کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ مخدومہ کونین سے پیار کرے گا، اور ان کے بابا علی المرتضیٰ سے پیار کرے گا، فرمایا وہ کل قیامت والے دن مجھ محمد کے ساتھ میرے درجے میں رہے گا۔ محبوب کو اپنی اہل بیت اتنی پیار، یہ انسان کی فطرت میں سے ہے کہ اس کو اس کے بچوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جو ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرے انسان کو اس سے بھی پیار ہوتا ہے، جو ان کے بچوں کے ساتھ پیار نہ کرے، سختی والا معاملہ کرے، تو یہ انسان کی فطرتی معاملہ ہے کہ اس کے اندر اس کے بارے میں بغض آنا شروع ہو جاتا ہے، اناد آنا شروع ہو جاتا ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرمایا، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دینے والا کوئی عام خطیب نہیں، کائنات کے سارے انبیاء کا سلطان اور امام، اور ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے اور وہ نبوت ہے، اور نبی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی نبوت سے غافل نہیں ہوتا۔ آقا انعامدار ممبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا لال جوڑوں میں دو ننھے ننھے شہزادے مسجد نبی شریف میں تشریف لاتے ہیں، اور کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ میرے آقا نے خطبہ ترک کیا، ممبر کو چھوڑا، جا کے ان شہزادوں کو اٹھایا، اٹھا کر چوما، لا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، ممبر پر بٹھا کے پھر انہیں بوسہ دیا، اور پھر صحابہ سے خطاب فرماتے ہوئے کہا اے میرے صحابہ یاد رکھنا اولاد اور مال انسان کے لیے بڑا سخت فتنہ ہوتے ہیں، اولاد اور مال انسان کے لیے بڑا سخت فتنہ ہوتے ہیں۔ محبوب دو عالم نے ممبر پہ بھی آل بیت اطہار کا ادب اور محبت سکھلائی ہے، اور سیدہ زہرا پاک کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں چونکہ آج آپ کا مثال پرانوار ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دن انصاری امہات المومنین بیٹھی تھی، میرے پیارے محبوب نے سیدہ پاک کو قریب کیا، قریب کر کے آپ کے کان میں کوئی بات کہی، راز کی بات کہی، سیدہ پاک رونے لگ گئی۔ میرے محبوب نے سیدہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اپنے سینے سے لگا کر، پھر دوبارہ کان میں کوئی بات کہی تو سیدہ پاک مسکرانے لگ گئی۔ وقت گزر گیا، میرے آقا کا وصال ہو گیا۔ فرماتی ہے میں ایک دن سیدہ پاک کے پاس تشریف لے گئی، میں نے عرض کیا سیدہ محبوب نے جو آپ کے کان میں جو بات کہی تھی آپ اس پر پہلے روئی پھر مسکرانے لگ گئی، اب محبوب دنیا سے چلے گئے ہیں، اب راز کھولیے، پردہ اٹھائیے، محبوب کی یہ بات ہم تک بھی پہنچائیے۔ سیدہ پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جب محبوب نے پہلی دفعہ مجھے اپنے قریب کیا تو محبوب نے مجھے کہا اس رمضان المبارک میں نے جبرائیل امین کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا ہے، اور سیدہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا۔ فرمایا جب میں نے یہ بات سنی تو میں غمزدہ ہو گئی، میں رونے لگی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا محبوب نے سینے سے لگایا، گویا کائنات کی ساری راحت کچھ سیدہ کے سینے میں آ گئی۔ پھر دوبارہ میرے کان میں فرمایا سیدہ غم نہ کرو، دنیا میں جانے سے بعد سب سے پہلے میں جسے اپنے پاس بلاؤں گا سیدہ وہ آپ کی ذات پاک ہوگی۔ فرمایا جب میں نے یہ سنا کہ محبوب سب سے پہلے مجھے اپنے پاس بلائیں گے تو فرمایا میں مسکرانے لگ گئی۔ یہ تو بعد از وصال کا معاملہ سیدہ پاک نے، اور یہ